پھر میں آپ کو شروع سے سنا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا آئے۔ یعنی رشوت کا لفظ بھی آپ سمجھتے ہیں اور سفارش کا لفظ بھی آپ سمجھتے ہیں، یا اگر آپ اس کی تعریفی ڈیفینیشن سے آپ واقف نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روزمرہ زندگی کے اندر آپ رشوت کا لفظ بھی سنتے ہیں اور سفارش کا لفظ بھی سنتے ہیں۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے، یہ سفارش کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر دوسروں کا مال غصب کرنا، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ رشوت بھی ہے۔ رشوت وہ مال ہوتا ہے کہ جو کسی با اختیار شخص کو، حاکم وقت کو، کسی قاضی کو وہ مال دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ اپنی باطل غرض کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنی باطل غرض کو پورا کرنے کے لیے جو مال حکام والوں کو دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں۔ بس یہ بات آپ سمجھ دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے کسی بھی شخص کی طرف سے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے سرکاری ہے، آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، آپ کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں کسی شخص کے لیے انفراداً یا اجتماعی طور کے اوپر، آپ کوئی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور اس ڈیوٹی کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے۔ اس ڈیوٹی کا آپ کو کیا ملتا ہے؟ معاوضہ ملتا ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو اس تنخواہ کے علاوہ بھی اس ڈیوٹی کے اندر ہی، یعنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا، جس سے آپ فائدہ لیتے ہیں، یعنی جو آپ خدمت کرتے ہیں اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس بدلہ لینے کے علاوہ آپ اس طرح کریں کہ اسی ڈیوٹی سے آپ کسی اور نوعیت کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ بھی رشوت کے ضمن کے اندر آتا ہے۔ چاہے وہ لوگ آپ کو اپنی رضا سے دیں، یعنی اپنی خوشی سے دیں، یا اپنی خوشی سے نہ دیں۔ اسی طریقے سے متقی جو پرہیزگار لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تحفے طاف جو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی رشوت کے ضمن میں ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ اس عہدے کے اوپر موجود نہ ہوتے تو یہ ہدیے، یہ تحفے آپ کو نہ ملتے، لیکن ابھی آپ اس عہدے کے اوپر، اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سیٹ کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں آپ کو تحفے دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کو ہدیت دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی رشوت کے اندر ہی شمار کیا گیا ہے۔ یہ رشوت کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نارواں یعنی ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ پھر ترجمہ سن لیں، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نارواں طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ آگے روایت بھی سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی وفی روایت علی الرائش۔ یہ بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ جو دوسری روایت ہے نا علی الرائش، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالی کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی ایک طرف سے وہ دلالی کرتا ہے رشوت دینے والے کی، دوسری طرف سے جس تک پہنچائی جاتے ہیں ان کے آپس میں مکا کروا دیتا ہے، درمیان پہ مڑ کر، اور خود بھی کچھ مال کھا لیتا ہے۔ یہ دلالی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے میری بات؟ یاد رکھیں، اس کا دو نقصان ہوتے ہیں، یعنی رشوت دینا اور رشوت لینا، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان ہے آخرت کا، یعنی آخرت کے اندر باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ اور دنیا کے اندر نقصان بندے کو یہ ہوتا ہے کہ حرام مال ہمیشہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، یہ جو بینکوں کے اندر کام کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اسی طریقے سے باقی جو لوگوں کا، خاص کر یہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر ہوتے ہیں، یہ رشوتیں کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ہمیشہ ان کو بے چینی رہتی ہے۔ ہمیشہ ان کے گھر کے اندر آپ چیک کریں، ہمیشہ ان کے گھر کے اندر آپ جائیں، بیٹھنے کو دل نہ کرے۔ خوبصورت بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، خوبصورت کاریں کھڑی ہوتی ہیں، کار پورچ کے، اور اسی طریقے سے خوبصورت بیڈ روم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بالکل انسان کو دل نہیں کرتا ان کے پاس بیٹھنے کو۔ اور ان کی حالت آپ دیکھیں، وہ مخبوط الحواس قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، آصف زدہ، اس طرح ان کی صورت ہوتی ہے۔ ہر وقت ان کو بے چینی گھیرے رہتی ہے، کوئی ان کو سکون نہیں ملتا، اور ان کو خبریں بری آتی رہتی ہیں کہ گھر کے اندر یہ نقصان ہو گیا، مال کے اندر یہ نقصان ہو گیا، بیٹے نے یہ کر دیا، بیٹی نے یہ کر دیا، اس قسم کے معاملات، یہ دنیا کا نقصان ہے۔
اب اس طرح کہ عمومی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح یہ رہتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بظاہراً خود اس شخص کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کے مردہ ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو۔ یعنی جو بیدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ نادم ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور ان کو یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ کیوں پہنچی ہے، وہ غور کرتے ہیں اسباب کے اوپر۔ اور جو اس طرح جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ لیکن چلو ان کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا چلو کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بندہ سوال جواب سے، بے چینی سے، پریشانیوں سے بچ جائے، لیکن آخرت کی پکڑ ہر صورت کے اندر ہوگی۔ تو یہ رشوت کی آپ نے تعریف سنی ہے نا، اور یہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک رشوت کا اور دوسری ناجائز اور غلط سفارش کا۔ دوسری ناجائز اور غلط سفارش کا۔ رشوت کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ رشوت وہ مال ہوتا ہے کہ جو حکام تک یا کسی بااثر بندے تک پہنچایا جائے اپنی کسی باطل غرض کے لیے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرما، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ باطل کا لفظ اس جگہ کے اوپر، یہ اس نے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں، یعنی ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا وہ طریقہ جو ناروا، یعنی باطل کے اندر ساری رشوت بھی اور دیگر بھی جتنے ذرائع ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ، یعنی تمام ناجائز جتنے بھی طریقے ہیں نا وہ باطل کے ضمن کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان سے جو مال حاصل ہوگا وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ ایک مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہدایہ العمال غلول، فرما حکام جو ہدیے وصول کرتے ہیں یہ خیانت ہے۔ حکام جو ہدیے وصول کرتے ہیں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا قرار دیا ہے، خیانت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ابن الطیہ نامی کا ایک شخص تھا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے تفصیلی، وہاں پر آپ دیکھ لیں۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ ازد کے اوپر عامل بنا کے بھیجا تھا۔ تو اب یہ گئے، ان سے زکوٰۃ خیرات جو کچھ حضور نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ وصول کر کے آ گئے۔ تو آ کر پتہ ہے کیا کہنے لگا یہ جو مال ہے نا یہ بیت المال کے اندر داخل کر دیں، یہ بیت المال کے لیے میں لایا ہوں، اور یہ مجھے لوگوں نے تحفے دیے ہیں۔ اس مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کو اس حکومت کے کام نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرے سپرد کی عامل بنا کر بیچتا ہوں، تو وہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ سرکاری مال ہے اور یہ عدیہ ہے، یعنی یہ بیت المال کے اندر داخل کر دیں، یہ تو جو آپ نے میرے اوپر ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور یہ عدیہ ہے جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما اگر یہ سچ ہے کہ لوگ خود عدیہ دیتے ہیں، تو کیوں نہ تو اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر بیٹھا رہے، تو اپنے والدین کے گھر کے اندر بیٹھا رہے اور تجھے وہی لوگ عدیہ اور تحفے پہنچے۔ یہ پیچھے میں آپ کو بتا کے آ گیا ہوں نا کہ علماء جو ہے نا انہوں نے رشوت کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہے، یعنی ابھی تو آپ نے حدیث پاک بھی سن لی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال کے تحفوں کو فرمایا کہ یہ خیانت ہے، مال جو عدیہ وصول کرتے ہیں یہ خیانت کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نا عہدے کے اوپر، سیٹ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ جو کچھ آپ کو دیا جاتا ہے نا وہ عدیہ نہیں ہوتا، وہ لالچ ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی نے عدیہ دینا ہے تو وہ عدیہ ہے، آپ دیکھیں نا میں ایک آدمی ہوں، نہ میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ میرے پاس کوئی مال و دولت ہے، نہ میں کسی کے کام کا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر ہی ہوتا ہوں۔ آپ لوگ اچھی میرے جیسا آپ بندہ ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کوئی برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے کوئی فون کرتا ہے، کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کچھ چیز مجھے دیتا ہے، تو وہ واقعی میرے لیے عدیہ ہے۔ اور یہ وہ عدیہ ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو یہ دیا کرو، تحفے طاف دیا کرو، اس سے محبت پڑتی ہے۔ لیکن آپ کی سیٹ کے اوپر جس وقت آپ بیٹھے ہیں نا، ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کی سیٹ کا لحاظ نہ کرے، وہ ملحوظ نہ ہو۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا کہ بچپن کے اندر ایک شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں نا، تو آپ کا کوئی عہدہ نہیں ہے، بچپن کے ساتھ آپ پڑھے ہیں بڑے ہیں، سب کچھ اس کے ساتھ کیے، تو وہ پوری زندگی کے اندر آپ کو مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا رہتا ہے۔ تو اب آپ سیٹ کے اوپر، عہدے کے اوپر پہنچ گئے، پھر بھی وہ جاری ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر پہلے وہ اس طرح نہیں کرتا، اب اس کی طرف سے تحفے آنا شروع ہو گئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میری سیٹ کا کیا ہے، اس کا لحاظ ہے اور اس کا روپ ہے۔ تو لوگوں نے کام نکلوانے ہوتے ہیں، لہٰذا سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو عدیہ طائف دیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، رشوت کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اگر تو اتنا ہی تھا، اتنا ہی طاقتور شخص تھا، تو گھر کے اندر بیٹھا رہتا، لوگ تجھے تحفے دیتے۔
اور یہی آج کل کے زمانے کے اندر دیکھیں نا، جو یہ توشخانہ کا اسکینڈل جو عمران خان صاحب کی گھڑی کے متعلق مشہور ہوا ہے نا، یہ بھی آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ اس طرح کے جو عامل جو ہوتے تھے نا، گورنر ہوتے تھے یا عہدیدار ہوتے تھے، ان کو جو تحفے ملتے تھے نا تو وہ آ کر بیت المال کے اندر ہی جمع ہوتے تھے۔ یہ جو توشخانہ ہے نا، یہ بیت المال یہ، یعنی آپ اس طرح نا کئی ممالک کے اوپر جاتے ہیں نا ہمارے حکمران، وہاں پر سفر کرتے ہیں، ان کو گھڑیاں کوئی دے، کوئی تحفہ دے، کوئی کسی قسم کی انگوٹھیاں سونے چاندی کی کچھ بھی ہے، تو وہ آ کر بیت المال کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ مال کس کو ہوتا ہے؟ عوام کو ہوتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے عہدے کی وجہ سے ملیں اور اس عہدے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، لہٰذا یہ کس کا ہے؟ عوام کا۔ یہ آ کر بیت المال کے اندر توشخانے کے اندر جمع کرا دیا جائے گا۔ ہاں پوری قیمت کوئی دے کر، یعنی جس طرح دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ 20% قیمت ادا کر دیں، کوئی بندہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، 30% قیمت ادا کر دیں، 40% قیمت ادا کر دیں۔ نہیں، 40% آپ نے جو قیمت ادا کی ہے، باقی 60% ادا نہیں کیے تو وہ تو حرام ہے۔ لہٰذا یہ شرعی طور کے اوپر یہ ناجائز ہے کہ توشخانے سے آپ 20% کے اوپر لے لیں۔ کیوں 100 روپے کی چیز 20 روپے کے اوپر آپ کیوں لیں؟ 80 روپے جو باقی آپ دبا رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت آپ دبا؟ تو یہ قانون ہی غیر شرعی ہے، یہ قانونی غیر شرعی ہے۔ بہرحال یہ بات تو چلو ضمناً آ گئی، میں کچھ خصوصی اس موضوع کے اوپر نہیں بیٹھوں، میرا تو موضوع اور ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، تو یہ توشخانہ اور بیت المال ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حکام کو جو کچھ ملتا ہے یہ بیت المال اور توشخانے کے اندر جمع ہوتا ہے۔ پوری قیمت دے کر لے سکتے ہیں، جتنی قیمت دیں گے وہ آپ نے ادا کر دی، باقی آپ کے ذمہ، باقی وہ آپ ادا کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی، ورنہ حلال نہیں ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ہم کسی سرکاری خدمت پر مقرر کریں اور اسے اس کام کی تنخواہ دیں، وہ اگر اس تنخواہ کے بعد اور کچھ وصول کرے تو یہ خیانت ہے۔ تنخواہ مل رہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ آپ وصول کریں گے تو یہ خیانت ہے۔ یہ پیچھے جس وقت میں نے آپ کو تعریف ابتدا کے اندر رشوت کی بتائی تھی، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اور رشوت لینے والے اور دونوں کے متعلق، لینے والا دینے والا، فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنم کے اندر جانے والے۔ حرام مال کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اس لیے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں لوگ کتنے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے اکٹھا کر لیا، ہم اس میں صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں۔ وہ گند کے اندر گند جتنا ملائیں، جو کچھ وہ گند اس طرح گند کو ختم نہیں کر سکتا۔ گند کو ختم کرنے والی چیز صاف ستھری ہوگی، یعنی برائی کے بعد نیکی آپ کریں گے، آپ برائی کو برائی سے کبھی نہیں مٹا سکتے۔ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، اس بات کو آپ نے انتہائی توجہ سے سننا ہے، فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، سوری یہ تو سنا چکا ہوں، فرمایا جس قوم کے اندر سود پھیل جائے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، فرمایا جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قحط اور گرانی کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں نا ہمارے پاکستان کا سودی نظام ہے نا، آج دیکھیں مہنگائی کی چکی کے اندر ہم پس رہے ہیں یا نہیں پس رہے؟ میرے خیال میں 250 یا اس طرح 1 لیٹر پیٹرول آپ ڈلواتے ہیں، بس باقی چھوڑ ہی دیں ساری باتوں کو۔ گھی کی قیمتوں کو دیکھیں، چائے پتی کی قیمتوں کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کو آپ دیکھ لیں، تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کو سامنے رکھیں کہ جو قوم کیا کرتی ہے، سود کے معاملات کے اندر مبتلا ہوتی ہے، سودی کام کرتی ہے، سودی کاروبار کرتی ہے، سود کھاتی ہے، تو وہ قوم کس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے؟ قحط اور گرانی کی، مہنگائی، قحط اور گرانی کی مصیبت کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے اس کے اوپر روب ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ایسی قوم بوزدل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں رشوت لیتے ہیں نا، اور ادارے کے اندر کوئی عدلیہ سمیت، عدلیہ 5 روپے کے اوپر بک جاتی ہے، یعنی سب سے بڑا ادارہ ہے نا، عدلیہ بھی 5 روپے کے اوپر بک جاتی ہے، باقی نچلے اداروں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو آپ مجھے خود ایمانداری سے آپ اس بات کو بتائیں کہ کیا ہم بزدل ہیں کہ نہیں، کتنا دوسروں سے ہم ڈرتے ہیں اور کتنا ان لوگوں کا رعب رعب ہے۔ وہاں پر ہمارے جو وزراء ہیں، یعنی ہم تو چلو مسکین چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہمیں تو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا، جو ہمارے وزیر وزراء ہیں وہ دوسری قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح لگتے ہیں ان سے کچھ بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک وزیر اعظم، یہ میں نام ان کا نہیں لیتا، میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا تھا جنرل اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح یہ کوئی بالکل وہ شہر کے سامنے وہ ہوتے ہیں نا دوسرے چھوٹے، وہ چیزیں کھڑی ہیں اور اس سے پناہ مانگ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دو، حالانکہ وہ خطاب کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ مجھے واپسی کا کرایہ دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس طرح وہ آج کل شہباز شریف کا وہ ایک مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، میں اس طرح نہیں کرتا، سمجھتے ہیں نا آپ نا۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یعنی مہنگائی کس کا نتیجہ ہے؟ سود کا نتیجہ ہے، اور رشوت کس کا نتیجہ ہے؟ دوسری قوموں کا تمہارے اوپر روب پڑ جاتا ہے اور تم بزدل ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا یہ دو باتیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کو کہا،
میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری کر دیں، اور اس نے اس کی حاجت پوری کر دی اور اس نے ہدیہ بھیجا اور اس نے قبول کر لیا، تو فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ کہ یہ حرام ہے۔ یعنی ہدیہ ویسے آپ دیں نا، کوئی تعلق نہیں، ہدیہ آپ دیں، کوئی کام نہیں ہے، کام کے بعد جو ہدیہ دی جاتا ہے غرض نکالنے کے لیے یا غرض نکلنے کے بعد، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آئندہ بھی تم خیال رکھنا اس بات کا کہ کبھی اس طرح ہو میرا کوئی کام پھنس جائے تو تم میرا کام کر دینا، تو میں تمہیں یہ جو کچھ میں نے تمہیں سونا بھیجا ہے، چاندی بھیجی ہے، کوئی پھل فروٹ ہے، کوئی چیز بھی ہے، یہ آئندہ بھی تمہیں دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رشوت اور ہدیہ وصول نہ کرنے کے بارے میں اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اور اس کے تحت وہ کسی کو یہ وصول کرنے کی کسی صورت کے اندر اجازت نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سنیں، جو شخص ہمارا عامل ہے وہ شادی کے اخراجات بیت المال سے پورے کرے۔ یہی ضرورت ہوتی ہے نا، شادی تم نے کرنی ہے بیت المال سے آپ لے لیں، خزانے سے لے لیں، اور اگر اس کا نوکر نہیں ہے یعنی گھر میں خدمت والا کوئی نہیں ہے وہ بھی آپ بیت المال سے رجوع کریں، تمہارے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی بیت المال سے آپ رجوع کریں، آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی آپ کی جو ضروریات ہیں، یعنی یہ اشارہ ضروریات کی طرف ہے، تم نے شادی کرنی ہے، تمہیں گاڑی چاہیے، تمہیں نوکر چاہیے، اور گھر تمہارا اپنے پاس نہیں، سب کچھ آپ بیت المال سے لے لیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دائیں بائیں بےایمانیاں کریں گے تو فرمایا یہ رشوت اور خیانت کے اندر آتا ہے، وہ خائن ہے وہ۔ اور خائن کون ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے نا، جو تمہاری ضروریات ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر بہت تیر ماریں، چلو میں تو ہر وقت بیٹھا رہتا ہوں، اتنا کھا پی نہیں سکتا ہوں، میرے گھر والے یا جو میرے قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں صبح تھوڑا سا ناشتہ کرتا ہوں، پھر دن کے وقت میں چائے وغیرہ ہی پیتا ہوں، یعنی 3 بجے مل جائے، 2 بجے مل جائے، عصر کے بعد مل جائے، پھر رات کا میں کھانا کھاتا ہوں۔ بہرحال عمومی اوسطاً ہوتا ہے نا کہ ہر شخص کے پیٹ کے اندر تقریباً 2 روٹیوں کی گنجائش ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی عجیب وہ لوگ ہوں تو وہ ہوں، یعنی معمول جو ہے نا، معمول کے مطابق ہر شخص جو عام نارمل زندگی گزارتا ہے نا تو وہ 2 روٹیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں حکمرانوں کے اوپر حیران ہوں کہ تمہارے پیٹ کے اندر کتنی گنجائش ہے، کیا تم 20 روٹیاں ایک ٹائم کی کھاتے ہو، 40 کھاتے ہو، 60 روٹیاں کھاتے ہو؟ کھانے سے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں 2 سالن استعمال نہیں ہونے چاہیے، 10 نہیں، ٹھیک ہے وہ ایک تقویٰ پرہیزگاری اور صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھانے سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کتنا کھانا آپ دن کو کھائیں گے، کتنا کھا سکتے ہیں، کتنے کپ آپ چائے کے پی سکتے ہیں، کتنی پیپسیاں آپ پی سکتے ہیں، کتنی مٹھائیاں آپ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ختم اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ حرص کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مکان ایک رہنے کے لیے چاہیے آپ 10 کی کوشش ہوتی ہے، ایک کوٹھی کافی ہوتی ہے آپ 20 کی کوشش کرتے ہیں، کروڑ روپے آپ کی ضروریات کے لیے کافی آپ 10 کروڑ کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری اور ڈاکے آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں نا، میرے کو دوست ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ گھروں کے اندر اس طرح نا کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے نا بھائیوں بہنوں کے اندر، تو میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا ہوگا، یہ تو پانی بھی خشک ہو جائے گا اس طرح جس طرح یہ لڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بیٹا اس بات سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، جس وقت یہ بھائیوں کے اندر لگا رہتا ہے، پانی خشک اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب اندر ایک دوسرے کے لیے آپ بدنیت ہو جائیں، یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے وہ کہیں کہ میں اس طرح لے لوں۔ ہمارے اپنے جاننے والے ان کا ایک میڈیکل سٹور تھا، اتنا عروج کے اوپر تھا، آج وہ ان کے پاس ہوتا میں کہتا ہوں 2 کروڑ سے بھی اوپر ہوتا۔ تو وہ جس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے رہے نا، جس کو جو ضرورت ہوتا تھا وہ گلے وہ جو ہوتا ہے نا کاؤنٹر جہاں پر پیسے جمع ہوتے ہیں نا وہ بنا ہوتا ہے، جو باکس بنا ہوتا ہے، جتنی ضرورت ہے آپ گھر کے اندر جائیں، 200 آپ نے لے لیا، 1000 دوسرے نے لے لیا، جس کو جتنا ضرورت ہے لیتے جائیں، دن بدن وہ ترقی کرتے جا رہے تھے۔ لیکن جو ایک دوسرے کے لیے وہ بدنیت ہوگا اور چوریاں شروع کر دیں، آج میں بیوی کے لیے یہ لے کر جاؤں گا، اس کو نہیں بتاؤں گا، چلو اگر 200 کی ضرورت ہے 2000 لے جائیں، عیاشیوں کے اوپر اور اس طرح بدماشیوں کے اوپر وہ آ گئے نا، اور ایک دوسرے کے لیے حسد دل کے اندر پالنا شروع کر دیا، اور میں زیادہ لے جاؤں اور وہ اس کا، تو پھر ان کا ستیہ ناس ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے، وہ میڈیکل اسٹور بھی بک گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور آج بھی ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو اپنی قبریں بھی اپنے علاقے کے اندر اپنے اٹک کے اندر نصیب نہیں ہوئی، اٹک شہر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرمائے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ جو تمہاری ضروریات ہیں وہ خزانے سے آپ پوری کریں، باقی وہ امانت ہے قوم کی، آپ ان کی فلاح و بہبود کے اوپر ظالموں بےایمانوں کروڑوں روپے ہم سے ٹیکس لیتے ہو، 100 سے زائد اشیاء کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ فوج کا جو بجٹ بناتے ہو پیٹرول تقریباً میں کہتا ہوں کہ 80 روپے کے قریب اس زمانے کے اندر فی لیٹر کے اوپر ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، پھر بھی نہ کوئی سڑک ہے ہمارے لیے جس کے اوپر ہم چلیں، کسی سڑک کے اوپر سفر کرتے ہیں، گاڑی میں ہوں یا موٹر سائیکل کے اوپر ہوں، تو جا کے پھر اس طرح کہ وہ جس طرح بندہ یہ دھول مٹی سے بندہ نہا لیتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ نان شبینے کو لوگ محتاج ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ہر فیکٹر کا ہر شعبے کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، تمہاری بیویوں بچوں کو خدا تباہ کرے کہ تم نے اتنا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ وقت دور نہیں ہے، کل یہ قیامت ہوگی، تمہارے یہ گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔
باقی یہ جتنے بھی جائز معاملات ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر اس طرح کے سفارش کرنا درست ہے. یعنی ایک بات تو اس کی مکمل ہو گئی نا. تو اللہ اکبر. چلو ایک بات اور بھی میں آپ کو سناتا ہوں. یہ جو یہودی تھے نا، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وہ جو خیبر کی زمینیں تھیں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ وہ آدھی پیداوار کے اوپر حضور علیہ السلام نے ان سے ہی مصالحات کر لی تھی. یعنی تم اس طرح کرو، یہ زمینیں ہیں، یہ اس طرح کرو کہ آپ ہی اس کے اندر وہ زراعت وغیرہ کریں، نصف تمہارا ہے نصف ہمارا ہے. تو تقسیم کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے مقرر کیا تھا. یہ ابو داؤد شریف کے اندر موطا امام مالک دونوں کے اندر موجود ہے. تو وہ جاتے ہیں نا، وہ جو پیداوار ہوتی ہے ان کو اس انداز میں نصف کرتے ہیں نا کہ یہودیوں کو کہتے جو تمہاری مرضی ہے لے جائیں. یعنی اس طرح نہیں کہ اس جو ہے تو پیکٹ کے اندر زیادہ ہے اس کے اندر، فرمایا نہیں جو تمہاری مرضی ہے لے جاؤ. یعنی اس طرح تقسیم ہوتی تھی، اتنی انصاف سے تقسیم ہوتی تھی نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ایک تمہارا، جو تمہاری مرضی ہے وہ لے جاؤ، اور وہ لے جاتے تھے. اگر وہ کہتے ہیں نا یہ ہمیں زیادہ فرمایا یہ لے جاؤ، اس انداز میں وہ تقسیم کرتے تھے. تو پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ چلو ان کو کچھ رشوت دیتے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے زیورات جمع کی، اس نے کہا کہ یہ لے لیں اور یہ ہمارے ساتھ آپ اس طرح کر دیں کہ ہمارے سے یہ کہ اور ہماری جو تقسیم ہے اس میں کچھ حساب بڑھا دیں ہمارا. یعنی ادھر تھوڑا لے جایا کریں اور ہمیں زیادہ دے دیا کریں، یہ آپ رشوت لے لیں. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کیا فرمایا، یہودیو خدا کی قسم تم خدا کی مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو، میں تم سے بغض رکھتا ہوں، لیکن یہ مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو میرے تمہارے ساتھ نفرت ہے نا کسی وجہ سے، ظلم میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں کروں گا. یعنی اس طرح نہیں ہوتا، یعنی رشوت کے باب کے اندر بات ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپس میں نہ کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں کریں، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کریں. نہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ یہ آپ نے کرنا ہوگا، انصاف ان کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. رشوت ان سے لینا، رشوت کسی صورت میں بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا یہ جو تمہاری میرے دل کے اندر نفرت ہے نا، یہ بھی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرتی کہ میں تم سے رشوت لوں، کیونکہ یہ حرام ہے اور ہم مسلمان اس کو کبھی بھی نہیں کھاتے. تو یہ سن کر وہ یہودیوں نے کہا کہ یہی وہ نظام ہے، یہی وہ دین ہے، یہی وہ انصاف ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں رشوت خوری کے لیے سخت سزا مقرر کی تھی تاکہ اس بیماری کا پوری طرح سدباب ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی احتساب کا نظام تھا وہ کڑا تھا. یعنی اب آسان سی بات بتاؤں نا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ رشوت کے متعلق آپ نے بات بھی کر دی، اب اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کڑا احتساب ہونا چاہیے. یعنی جو بیٹھے ہوئے نا سیٹوں کے اوپر اپنی، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے نظام کے اندر. اور دوسرا، ملازمین کی تنخواہیں مناسب ہونی چاہیے. ہمارے تو میں کہتا ہوں 10 گنا زیادہ ان کی کم کرنی چاہیے میرے حساب سے. تو بہرحال اگر کوئی اس طرح ہو نا ممالک نا، تو وہاں پر اس طرح کی تنخواہیں ان کو اتنی ضرور دیں کہ ان کے گھر کا نظام آسانی سے چلا جائے. یہ تو اس طرح ان کی اتنی تنخواہیں ملتی ہیں کہ یہ تو اپنا 10 سے بھی مطلب یہ کہ کم کر دیا جائے پھر بھی ان کا نظام چلتا ہے. کیوں عام آدمی 18,000 کے اندر 17-12,000 کے اندر گزارا کرے اور تمہاری تنخواہ 70,000 80,000 ہو، تم پھر بھی گزارا کیوں؟ تم اوپر سے آئے ہو، یا تمہارے ساتھ انگور لگے ہوں، یا تم خاص کسی کی نسل سے ہو. میری بات آپ سمجھے نا. تو سفارش کو ختم کرنے سے، رشوت کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں، احتساب اور دوسرا مناسب تنخواہیں. بس یہ بات آپ نے کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہی طریقہ کار تھا. باقی سفارش کی جو بات ہے نا، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بلائی کی شفاعت کرے گا وہ اس میں سے ایسا پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اس کا حصہ ہے. یعنی جو بندہ بری سفارش کرتا ہے اس کا بھی حصہ ہے، جو بندہ اچھی شفاعت کرتا ہے اس کا بھی حصہ ہے. دیکھیں، جائز مطالبے کے لیے، یعنی ایک میرا حق ہے تو اس کے مطالبے کے لیے آپ سفارش کریں یا سفارش کروائیں، شفاعت کریں، یہ ایک ہی لفظ ہے، شفاعت اور سفارش ایک ہی ہے. اس کے لیے آپ سفارش کریں یا کروائیں، یہ درست ہے. اللہ دیکھیں نا، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں نا، وہ اور بعض لوگوں تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی. یعنی وہ بڑے بااثر لوگ ہیں، بڑی دور تک ان کی پہنچ ہے. تو بندہ اس طرح کسی MNA کے پاس جاتا ہے، کسی MPA کے پاس جاتا ہے، کسی بااثر آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے سفارش کرواتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میری بات ان تک پہنچا دے. اور یہ بندہ کہتا ہے ہاں یار میرے آپ دوست ہیں، یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ بندہ اس چیز کا حقدار ہے، اس سیٹ کی اہلیت اس کے اندر ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو آپ دے دیں. تو یہ ایسی شفاعت کرنا، ایسی سفارش کرنا ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو شفاعت یا سفارش کے لیے کی جاتی ہے کہ کسی کے حق کو روکا جائے، تو یہ بری سفارش ہے. یہ کیا ہے؟ بری سفارش ہے. جس طرح مثال کے طور پر یہی فون بندہ کہ کوئی MNA ہے، کوئی MPA، یہ کوئی نائل بندہ ہے،
اور یہ کہتا ہے فلاں جو اہلیت رکھتا ہے اس کو پیچھے کر دیں اور اس کو آگے کر دیں، جس طرح بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس ڈگری ہوتی ہیں، کسی نے ایم اے کی ہوتا ہے، ایم ایس سی کی ہوتا ہے، ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور حکمرانوں کی اپنی جو گندی نسل ہوتی ہے وہ میٹرک بھی پاس نہیں ہوتی ان کی، اور ان کو ایس ایچ او لگا دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو سفارش ہوتی ہے یہ بری سفارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ مشہور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حدود یعنی سزاؤں میں سے کسی حد کو روک دیتا ہے، کہ سزاؤں میں سے کسی حد کو روک دیتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی سفارش ایسی ایک بندے کے اوپر حد مقرر ہو چکی ہے، اس کو اب سزا ملنی ہے، وہ تختہ دار تک اس نے پہنچنا ہے، درمیان کے اندر کوئی شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اللہ کی اس حدود کو پیچھے کر دیتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرنے والا ہے۔ وہ مشہور روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، تو قریش کی جو مخزومی عورت تھی نا، اس نے چوری کی تھی، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ کون سفارش کرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اسامہ جو تھے ان کو آگے کر دے، اسامہ ابن زید۔ تو اسامہ ابن زید نے جب سفارش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر سفارش کرتے ہو۔ پھر حضور نے خطبہ دیا، فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کر دیتے۔ اس مقام کے اوپر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں، یعنی یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر بھی محدثین کا اختلاف ہے، بات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ تو زہرا نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری فاطمہ ہے۔ بہرحال جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بھی اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی سزا اس کے اوپر بھی جاری ہوتی ہے۔ یعنی اقربہ پروری یا اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ سزاؤں کے اندر، اللہ کی حدود کے اندر یہ آڑے نہیں آنے چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہم بندے، اس نے ہمیں پیدا کیے، قانون سب کے لیے یکساں ہے، بڑا چوری کرے یا پھر حضور نے دیکھیں وضاحت بھی فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی تھیں، اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کمزور چوری کرتا تھا، جس طرح ہمارے ملک کے اندر قانون ہے کہ یہاں پر جو بڑے مگرمچھ ہیں تو وہ قانون کو وہ چیر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم 100 روپے کا اگر وہ ہمارے پاس سر کے اوپر ایملیٹ نہیں تھا یا گاڑی کے کاغذات گھر بھول آئے تھے تو ہم بند ہو جاتے ہیں، اور وہ کروڑوں اربوں روپے لے کے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اور آخری بس میں بات یہ کرتا ہوں کہ حضرت امام مالک نے اپنی موطا کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک جماعت نے ایک چور کو پکڑ لیا تاکہ حضرت عثمان تک اس کو پہنچا دے۔ راستے میں حضرت زبیر ملے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں حضرت عثمان سے۔ حضرت زبیر نے فرمایا جب حدود کا معاملہ سلطان تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے پر اور جس کے لیے سفارش کی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لعنت بھیجتے ہیں، یعنی سفارش کرنے والا بھی اور جس کے لیے سفارش کی گئی دونوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی اس طرح نا ابھی تک معاملہ گھر کے اندر ہی ہے تو وہاں پر معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص اس کو سفارش، چلو یار اس سے غلطی ہو گئی، اس کو چھوڑ دیں، اس نے آپ کی چوری کی ہے یا کچھ بھی آپ کا نقصان کی ہے، چلو ہم مل بیٹھ کے آپ کو کچھ دے دلا دیتے ہیں، خیر آپ کا نقصان پورا کر دیتے ہیں، حکمرانوں تک اس کو نہ پہنچائیں۔ تو اندر گھر کے اندر چار دیواری کے اندر وہ جو بات انہوں نے آپس میں طے کی ہے، یعنی حکمران سلطان تک بھی بات نہیں پہنچی ہے، تو اس میں آپس میں سفارش کر کے معاملات آپس میں جو ہوتا ہے جرگہ ہوتا ہے کر کے وہ معاملہ حل کر لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات حکمران تک پہنچ گئی تو اب ہر صورت کے اندر وہ جو سزا اللہ نے مقرر کی وہ اس تک پہنچے گی۔ اگر اس کے اندر آپ آڑے آئیں گے تو خدا کے قانون کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کو سمجھیں، یہی ہماری جو معاشرتی خرابیاں ہیں نا ان میں سے ایک خرابی ہے، جڑ مطلب یہ اندر سرایت کر گئی ہے رشوت والا معاملہ اور ناجائز سفارشوں والا۔